السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورۃ ہود آیات نمبر 96 تا 109 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ
ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور سری غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے، اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا۔ اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا، اور ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں لعنت، اور قیامت کے دن کیا ہی برا انعام جو انہیں ملا۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا، تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، جب تمہارے رب کا حکم آیا اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا، اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کڑی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن حاضری کا ہے، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب۔ تو وہ جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہیں، وہ اس میں گدی کی طرح رینگیں گے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا۔ بے شک تمہارا رب جو چاہے کرے، اور وہ جو خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا۔ یہ بخشش ہے کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو اے سننے والے، دھوکے میں نہ پڑ اس سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں، یہ ویسا ہی پوجتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے، اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تسلسل سے تفسیر۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، وہ کھلی گمراہی میں تھا، کیونکہ باوجود بشر ہونے کے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اعلانیہ ایسے ظلم اور ایسی ستم گاریاں کرتا تھا جس کا شیطانی کام ہونا ظاہر اور یقینی ہے، وہ کہاں اور خدائی کہاں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رشد و حقانیت تھی، آپ کی سچائی کی دلیلیں، آیات ظاہرہ، معجزات باہرہ وہ لوگ معائنہ کر چکے تھے، پھر بھی انہوں نے آپ کی اتباع سے منہ پھیرا اور ایسے گمراہ کی اطاعت کی، تو جب وہ دنیا میں کفر و ضلال میں اپنی قوم کا پیشوا تھا، ایسی ہی جہنم میں ان کا امام ہوگا، جیسا کہ انہیں درجۂ نیل میں لا ڈالا تھا، یعنی دنیا میں بھی ملعون اور آخرت میں بھی ملعون۔ یعنی گزری ہوئی امتوں کے تم اپنی امت کو ان کی خبریں دو تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ ان بستیوں کی حالت کھیتیوں کی طرح ہے کہ اس کے مکانوں کی دیواریں موجود ہیں، کھنڈر پائے جاتے ہیں، نشان باقی ہیں، جیسے کہ عاد و سمود کے دیار، یعنی کٹی ہوئی کھیتوں کی طرح بالکل بے نام و نشان ہو گئی، اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہا، جیسے کہ قوم نوح علیہ السلام کے دیار۔ کفر و معاصی کا ارتکاب کر کے جہل و گمراہی ہے، اور ایک شمع عذاب دفع نہ کر سکے۔ بتوں اور جھوٹے معبودوں، تو ہر ظالم کو چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت پکڑے اور توبہ میں جلدی کرے، عبرت و نصیحت اگلے پچھلے حساب کے لیے، جس میں
آسمان والے اور زمین والے سب حاضر ہوں گے، یعنی روز قیامت کو، یعنی جو مدت ہم نے بقائے دنیا کے لیے مقرر فرمائی ہے، اس کے تمام ہونے تک تمام خلق ساکت ہوگی۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا، اس میں احوال مختلف ہوں گے۔ بعض احوال میں تو شدت حیبت سے کسی کو بے اذن الہی بات زبان پر لانے کی قدرت نہ ہوگی، اور بعض احوال میں اذن دیا جائے گا کہ لوگ اذن سے کلام کریں گے، اور بعض احوال میں ہول و دہشت کم ہوگی۔ اس وقت لوگ اپنے معاملات میں جھگڑیں گے اور اپنے مقدمات پیش کریں گے۔ شفیق بلخی قدس سرور نے فرمایا، سعادت کی 5 علامتیں ہیں: دل کی نرمی، کثرت گریہ، دنیا سے نفرت، امیدوں کا کوتا ہونا، حیا اور بدبختی کی علامت بھی 5 چیزیں ہیں: دل کی سختی، آنکھ کی خشکی یعنی عدم گریہ، دنیا کی رغبت، دراز امیدیں، بے حیائی۔ اتنا اور زیادہ رہیں گے، اور اس زیادتی کی کوئی انتہا نہیں، تو معنی یہ ہوئی ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے رہائی نہ پائیں گے۔ اتنا اور زیادہ رہیں گے، اس زیادتی کی کچھ انتہا نہیں، اس سے ہمیشہ کی مراد ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک یہ اس بت پرستی پر عذاب دیے جائیں گے جیسے کہ پہلی امتیں مبتلا عذاب ہوئیں، اور تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا، یعنی توریت۔ بعضے اس پر ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا کہ ان کے حساب میں جلدی نہ فرمائے گا۔ مخلوق کے حساب و جزا کا دن روز قیامت ہے، اور دنیا ہی میں گرفتار عذاب کیے جاتے، یعنی آپ کی امت کے کفار، قرآن کریم کی طرف سے، جس نے ان کی عقلوں کو حیران کر دیا ہے۔ معزز ناظرین، آج تک یہاں کا تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اس کی اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہے کہ ہم اس کلام مقدس کے میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے۔ اس دنیا کی بے رغبتی جو ہے، جو دنیا کے اندر انسان کا دل زیادہ لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق مجھے دے رکھی ہے، میں اس کو معاملے کو چلا رہا ہوں۔ اس جو پروگرام ہے، آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیے رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو مجھے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر برکت عطا فرمائے۔ آپ خود بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے صدقے، اس کو دیکھنے کے صدقے، اس کو پھیلانے کے صدقے، اللہ تعالیٰ دن قیامت آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری کے نیچے آپ کو اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔